اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو رمضان کا بہت بہت مبارک، بہت بہت مبارک. اس میں وہ بھی تھا کچھ آپ کو یاد ہے، کل نورین کی طرف سے ایک سوال بھی تھا. میں بہت ہبڑ دبڑ میں تھی، پھر بھی میں نے کوشش کی کہ میں آپ کو اسکالرس کا جواب بھیج دوں کہ یہ رمضان کریم یا رمضان مبارک اور یہ سب کہنا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پروون ہے کہ نہیں. تو اس میں لکھا ہوا ہے سب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے بلیسڈ منتھ آ گیا. یہ الفاظ نہیں تھے رمضان مبارک یا رمضان کریم، یہ سب نہیں تھا. لیکن اب ہمارے لیے آسان ہو گیا کہ ہم اب یہ تو نہیں سب کو کہنے جا رہے کہ ایک بلیسڈ منتھ آ گیا ہے. اٹس اوکے، اٹس ناٹ سم تھنگ کہ آپ ریکمینڈیڈ ہے کہ کرے ضرور. اس میں کوئی ایشو بھی نہیں بنانا ہے اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. تو اگر ایک دوسرے کو ہم کہتے ہیں رمضان مبارک، آپ کا پہلا روزہ آج کا مبارک، اللہ تعالیٰ قبول کر لے تمام روزے. اور پہلی تراویح بھی ہو گئی، پہلا روزہ بھی آلموسٹ دیکھیں نا کتنا گزر گیا. اب یہ دوپہر کو کرنے جاتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ روزہ تو ختم ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزے قبول فرما لے، ہم سب کے لیے آسان کرنا ہے. پلیز سب ایک دوسرے کو معاف کریں اور ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. چلیں، لاسٹ ٹائم ہم نے سورہ نساء کی آیہ نمبر 22 تک کیا تھا. آج انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے آیہ نمبر 23. آیہ نمبر 23 is the last آیہ in لن تنالو in the fourth juz. فورتھ سپارے میں یہ لاسٹ آیت ہے. اس کے بعد ہم آج ہی انشاءاللہ یہ آیت ختم کر کے ہم ففتھ جز، ففتھ سپارے کو سٹارٹ کر لیں گے، والمحصنات. ٹھیک ہے، تو پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخی وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعۃ وامہات نسائکم وربائبکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان اللہ کان غفورا رحیما. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم کو، بتا رہے ہم کو کہ محرمات کی ایک پوری لسٹ ہے جو اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں، پوری لسٹ بتا رہے ہیں. ارے آج صبا آ گئی ہے. صبا السلام علیکم. بہت بہت دیکھیں میں نے کلاس کے بیچ میں آپ کو ویلکم کیا، وچ آئی ڈونٹ. میں میوٹ کر رہی ہوں آپ کا، ٹھیک ہے ابھی. تو وعلیکم ہاں پلیز میوٹ کر لیجئے. تو حرمت یعنی کہ حرام کیا گیا ہے آپ کے اوپر. یہ کون سا ٹینس ہے؟ حرمت. یہ ہے پیسو مجہول حرمت، اور اس کے روٹ لیٹرز کیا؟ ہا را میم. حرم یحرم تحریم، اس کا کون سا فارم ہے؟ فارم 2. حرمت forbidden to you are، علیکم upon you، forbidden upon you are، یعنی آپ کے اوپر حرام کر دی گئی ہیں. کون؟ امہاتکم. امہات کا کیا مطلب ہے؟ ام کی جمع یعنی مائیں، آپ کی مائیں یعنی your mothers. وبناتکم اینڈ your daughters. بنات کا سنگولر کیا؟ بنت. اینڈ بناتکم، اور آپ کی daughters، آپ کی بیٹیاں. واخواتکم، اخوات یعنی اخت سے اخوات یعنی آپ کی بہنیں یا آپ کی sisters، your sisters. تو اکٹھے اس کو پڑھیں گے. Forbidden to you are your mothers and your daughters and your sisters. حرام کر دی گئی ہیں آپ پر آپ کی مائیں، آپ کی بیٹیاں اور آپ کی بہنیں. وَأَمَّاتُكُمْ، اماں کیا چیز ہوتا ہے؟ اماں یعنی کہ آپ کے باپ کی بہنیں، آپ کی پھوپھیاں. اماتکم وخالاتکم، خالہ ہم سب کو معلوم ہے، خالاتکم یعنی آپ کی خالیں، ماں کی باپ کی بہن اور ماں کی بہن. وبنات الاخی، بنات کیا ہے؟ بیٹیاں، اور اخی کا کیا مطلب ہے؟ بھائی. تو آپ کے بھائیوں کی بیٹیاں. اینڈ the daughters of your brothers. وبنات الاختی and the daughters of your sisters. پھر سے پڑھتی ہوں. and your father، یہ بھی سب حرام میں آ رہی ہیں. حرام کا مطلب کیا ہے؟ نکاح کے لیے، شادی کرنے کے لیے مردوں سے کہا جا رہا ہے. and your father's sisters and your mother's sisters and daughters of your brothers and daughters of your sisters. آپ کی پھوپیاں، آپ کی خالائیں،
آپ کے بھائی کی بیٹیاں اور آپ کی بہن کی بیٹیاں، بہنوں کی بیٹیاں. وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ. وَأُمَّهَات یعنی وہ مائیں، آپ کی وہ مائیں، آپ کی مائیں اللاتی جنہوں نے أَرْضَعْنَكُمْ who nursed you. رضع یعنی کیا چیز ہے؟ ارضع یرضع، ارضع لکھ لیں، ارضع یرضع ضاد سے ہے، را ضا عین، ارضعن، ارضعن یہ کیا چیز ہے؟ فارم 4 ہے، جس نے دودھ پلایا ہو. دودھ ہم کہتے ہیں نا، اردو میں بھی کہتے ہیں رضائی بہن، رضائی ماں. وہ رضائی جو ہے وہ اوڑھنے والی رضائی نہیں ہے، یہ وہ رضا سے آتا ہے. رضا کا مطلب یہ ہم لوگوں نے اس کو بگاڑ کے رضائی کر دیا. تو ارضعنکم یعنی جس نے دودھ پلائے، اینڈ یور مدرس ہو نرسڈ یو. واخواتکم من الرضاعہ، اینڈ یور سسٹرز، اخواتکم من الرضاعہ فرام نرسنگ، جو آپ کی جو کہتے ہیں یہی رضائی بہن ہے، وہ جن کو ان لوگوں نے جنہوں نے آپ کے ساتھ، ان عورتوں نے آپ کے ساتھ دودھ پیا ہو سیم ماں سے. یعنی اور آپ کی مائیں وہ جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا یعنی رضائی ماں، اور آپ کی بہنیں یعنی جو ہم کہتے ہیں نا دودھ شریک بہن. دودھ شریک بہن اور دودھ شریک بھائی از اے بیٹر ورڈ، ٹھیک ہے نا، یوز کرنے کے لیے. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، وَأُمَّهَات mothers نِسَائِكُمْ your wives and the mothers of your wives. یہ ایک دفعہ کسی نے بہت میرے ساتھ بحث کی تھی پاکستان میں کہ جو ساس ہوتی ہے وہ اس کے ہم محرم نہیں ہوتے، داماد جو ہے وہ محرم نہیں ہوتا. لیکن یہ دیکھیں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ جب اس کے اوپر حرام ہو گیا تو وہ محرم ہو گیا. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور and mothers of your wives وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ. ربائی کو کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کی، اس کے روٹ لیٹر سے ربابا ہے، جیسے رب کا مطلب ہے پالنا پوسنا، یعنی جو آپ کی کسٹڈی میں، جو آپ کی گارڈین شپ میں ہے، تو وہ لوگ ان کی ربائبکم اللاتی فی حجورکم، یعنی کہ وہ لوگ. اچھا اس کا پلورل ربائب ہے، اس کا سنگل کیا ہے؟ ربیبتن. تو اب کیا ہو گیا؟ مدرس آف یور وائفز امہات نسائکم اینڈ یور اسٹیپ ڈاٹرز یعنی جو آپ کی کسٹڈی میں، who are in your guardianship. اس کے ساتھ آگے کلیئر بھی کیا ہوا ہے اللاتی فی حجورکم، یعنی جو کہ آپ کی گارڈین شپ میں، کسٹڈی میں ہے. یعنی آپ نے ایک عورت سے شادی کر لی، اب جو اس کی بیٹیاں ہیں تو وہ آپ کی کسٹڈی میں ہے، وہ ان کے لیے آپ محرم ہیں. مطلب آپ ان سے شادی نہیں کر سکتے، اپنی وائف کی فارمر ہسبینڈ کی بیٹیوں سے آپ شادی نہیں کر سکتے. تو آپ کی بیویوں کی مائیں اور آپ کی بیوی کے دوسرے شوہر سے بیٹیاں جو آپ کی پرورش میں ہیں، جو آپ کی حفاظت میں. کلیئر ہو گیا؟ میں آگے اور کلیئر کروں گی، ابھی تفسیر پہ تو ہم پہنچے ہی نہیں ہیں. من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، من نسائکم آف the women یعنی آف your women، نسائکم اللاتی دوز whom دخلتم بہن with them who you had relations، آپ کی ان کے ساتھ ریلیشن تھی. تو آپ کی بیویوں میں سے جن سے آپ صحبت کر چکے ہیں، یہ صحبت کرنا پھر بھی برا لفظ نہیں ہے. فَإِن لَمْ تَكُونُوا but if تَكُونُوا دَخَلْتُمْ یا لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ not you had relations with them، یعنی اگر آپ کی میرج کنسومیٹ ہو گئی ہے، دخلتم ہو گیا ہے، تو پھر الگ رولنگ ہے. اور جائیے میں آپ کو ابھی تفسیر میں بتاتی ہوں. وَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ but if you did not had relations with them، ان کے ساتھ اگر آپ نے صحبت نہیں کی ہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ then there is no sin upon you، تو نہیں ہے کوئی گناہ آپ کے اوپر، یعنی کہ اگر آپ اس سے شادی کر لیں. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، حلائل کیا چیز ہوتی ہے؟ سنگولر ہے، حلیلتن. حلیلتن ہے وائف، اور حلائل یعنی وائفز، the wives of your sons، ابنائکم آپ کے بیٹوں کی بیویاں. those who are الذین من اصلابکم، those who are from your loins یعنی جو آپ کے بیٹوں کی بیویاں جو آپ کی پشتوں سے. اسلاب آپ نے کہا صلب کہتے ہیں نا اردو، اس میں سنگولر ہے صلب، صلب و ترائب آتا ہے نا قرآن میں، کہ آپ کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ کہاں سے، ان کا اوریجن کیا ہوتا ہے. تو آپ جو اسلاب ہیں اس کا مطلب یہ ہے صلب جو ہے اس سے جو آپ کا بیٹا پیدا ہوا ہے اس کی بیوی جو ہے وہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کی وائفز کی بیویاں، وہ بھی آپ اس سے شادی نہیں کر سکتے اپنی بہو سے، مطلب ٹھیک ہے. وَأَن تَجْمَعُوا and that you gather together.
तजमाउ कि आप जमा कर लें बैनल उख्तैन यानी आप दो बहनों को इकट्ठे जमा कर लें, यानी एक वक्त में आप दो बहनों के साथ शादी करें, आपकी दो बीवियां हो और दो बहनें हो, ये नहीं हो सकता। फिर अल्लाह ताला कहते इल्ला मा क़द सलफ, इल्ला मा क़द सलफ, एक्सेप्ट व्हाट हैज पास्ड बिफोर। ये सलफ पे हमने काफी पिछली दफा भी लर्न किया था कि सलफ क्या चीज है, जो गुजर चुकी है हमसे पहले की बात है, ठीक है ना। एक्सेप्ट फॉर व्हाट हैज पास्ड बिफोर, और ये कि आप जमा कर लें दो बहनों को एक साथ सिवाय जो पहले गुजर चुका। अगर किसी की दो बहनें पहले से दो बीवियां थी तो वो ऑलरेडी हो चुका था। इन्नल्लाह काना गफूरर रहीमा, इन्नल्लाह इंडीड अल्लाह इज काना is ghafura rahima, is oft forgiving and constantly or always merciful. बेशक अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाले हैं और हमेशा रहम करने वाले हैं। अब ये जो लिस्ट ऑफ मुहर्रमात है, ये हमने वर्ड टू वर्ड तो पढ़ लिया, हमने इसको थोड़ा सा समझ भी लिया, लेकिन अब इसको तफसील से बताने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं जब लोगों को पता नहीं होता है कि हमारी इसके साथ शादी नहीं हो सकती और इसके साथ हो सकती है। बल्कि इंग्लैंड में तो बहुत गड़बड़ हो गई थी, ये जो रजाई बहनों की बात होती है ना, जो दूध शरीक बहन भाई, क्योंकि जिस तरह यहाँ ब्लड बैंक होता है, पता नहीं यहाँ पर मिल्क बैंक होता है कि नहीं होता है, लेकिन इंग्लैंड में मिल्क बैंक भी होता है कि आप वहाँ पर दूध लोग अपने जाके जमा कर दें, वहाँ पर औरतें उनको वो रख के प्रॉपर ठीक ठाक करके रख देते हैं, और फिर उसके बाद जब बच्चों को जरूरत पड़ती है तो उनको वो दूध बैंक से लेकर उनको देते हैं। तो उसमें भी ये हुआ था कि क्या पता किसका दूध किसने पी लिया होगा ना, किस छोटे बच्चे ने किस माँ का दूध पिया होगा, और उसी में बड़े होंगे तो पता ही नहीं होगा कि उसकी अपने भाई के साथ शादी हो रही है, whatever वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट। ओके, हम यही कह रहे हैं कि हम ये मुहर्रमात की लिस्ट को थोड़ा खोल के देख लेते हैं कि वो औरतें जो कि एक मर्द को शादी करने से फॉरबिडन है, मतलब उनके ऊपर हराम है, ये मुहर्रमात हैं, ये औरतें, उनके ऊपर इनसे वो शादी नहीं कर सकते, ठीक है ना। और ये ब्रॉडली इसको अगर हम क्लासिफाई करें तो ये 3 ग्रुप्स आए हैं, अगर आप गौर से देखें 3 ग्रुप्स थे। एक वो जो कि लीनिएज से यानी खून के रिश्ते से फॉरबिडन है, बाप है, माँ है, बहन है, भाई है, भांजा भतीजा, मैं आपको बताती हूँ अभी आगे जाके कौन सी किस कैटेगरी में आते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन जस्ट मैंने कहा चूंकि हम तफसीर कर रहे हैं, लेट अस डू इट। दोज फॉरबिडन बिकॉज ऑफ सकलिंग, यानी दूध पिलाने के रिश्ते से जो फॉरबिडन हो गए, जो दूध शरीक हैं। दोज फॉरबिडन बिकॉज ऑफ अ प्रीवियस मैरिज, जिसमें पहले पिछली शादी के रिश्ते में जिससे कोई, जैसे अभी हमने देखा था कि अगर उसकी कोई बेटियां हैं तो वो आपके लिए हराम है। अब देखते हैं हम इन तीनों ग्रुप्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे, बिकॉज हमारी तफसीर है यहाँ पर। अब जो वेमेन लीनिएज से फॉरबिडन है उसमें एक तो वो होते हैं, फर्स्टली कौन आ जाते हैं, अपने उस मर्द के लिए उसकी जो पेरेंट्स में से हैं और ग्रैंड पेरेंट्स में से हैं, यानी अपनी माँ। देखिए माँ से कौन शादी करता है, लेकिन होता था ना पुराने जमाने, और नानी से कौन करेगा, लेकिन फिर भी इतना क्लियर है कि ऐसा ना हो कि किसी की नानी यंग है और वो बंदा जो है वो अब शादी करना चाह रहा है, या औरत को घर में रखना चाह रहा है, पैसों को घर में रखना चाह रहा है, उसको सहारा देना चाह रहा है, whatever the niyat is, a man is forbidden to marry his own mother and or his grandmother, नानी या दादी जो भी हो, नो मैटर किस डिग्री तक जाएगा, और जाएगा ही नहीं। तो ये हो गया, डिग्री का मतलब है और ऊंचा। अब नानी से पर नानी और पर दादी से कौन शादी करेगा, जिंदा भी होंगे कि नहीं जिंदा होंगे, मत लिखा हुआ है, फिक्ह की किताबों में लिखा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, और तफसीर की किताबों में भी लिखा हुआ है। नंबर 2, सेकेंडली कौन सा था, वो फर्स्टली था। सेकेंडली हिज ओन ऑफस्प्रिंग, यानी उसके अपने बच्चे, उसकी अपनी औलाद किसी भी डिग्री तक जाए, यानी उसकी अपनी बेटी से, बेटी की बेटी हो या बेटा की बेटी हो, पोतियां हो या नवासियां हो, जिस डिग्री तक भी जाए उनसे शादी एक आदमी नहीं कर सकता है। आपको पता है ना, बहुत केसेस सुनते हैं जिसमें अपनी बेटी के साथ भी गलत काम करते हैं आदमी, और फिर अगर बेटी नहीं मिली तो नवासियों पोतियों के साथ भी, क्योंकि वो घर में बच्चियां अकेली होती हैं, और उनके साथ ये जो नाने दादे हैं इन लोगों ने क्या क्या नहीं किया। इंडिया पाकिस्तान के भी किस्से सुने, और मैंने कनाडा में थी, कनाडा में बहुत सारे किस्से सुने, तो और भी पता नहीं कहाँ कहाँ होता होगा। थर्ड चीज है उसके ऑफस्प्रिंग ऑफ हिज पेरेंट्स, यानी उसके जो पेरेंट्स के बच्चे, यानी जिसको हम सिबलिंग्स कह लेते हैं, लेकिन वो और भी फिर आगे है ना, मतलब सिर्फ सिबलिंग्स नहीं है। अ मैन इज फॉरबिडन टू मैरी हिज सिस्टर और द डॉटर्स
of his own brother and or sister, भतीजे और भांजियां, अभी मैंने बताया था, and the daughters of his nephews and nieces. अगर भांजी भतीजी से शादी नहीं हो रही है, लेकिन भतीजे और भांजे और भतीजी और जो भी है वो सबसे उनकी बेटियों से भी नहीं हो सकती, मतलब एक और डिग्री तक, एक और, जब सोचे इस लाइन में जो भी है. Fourthly, the immediate offspring of his grandparents. Offspring of his grandparents, ये कैटेगराइज किया हुआ है उन्होंने, यानी कि अपनी फुप्पी अपनी खाला से नहीं हो सकता है, अपने बाप की खाला बाप की फुप्पी, अगेन दिस इज गोइंग टू मच, लेकिन अपनी माँ की खाला माँ की फुप्पी. लेकिन ये होता है कि इस तरह की चीजें भी होती रहती हैं, इसीलिए इन लोगों ने ये लॉ को बहुत क्लियरली लिखा हुआ है. अच्छा, कजन्स को मैरी कर सकते हैं, आप देखिए फादर की साइड के हो या मदर की साइड को. अब उसमें बहुत सारी साइंटिफिक चीजें लोग लाते हैं, बहुत चीजें करते हैं, जिसकी प्रूफ ये नहीं है. देखिए हर बंदे से कुछ नहीं होता है. फर्स्ट कजन से शादियां सबकी होती थी, एक जमाना था किसी की फर्स्ट कजन से बाहर शादी नहीं हुई, अब भी हो रही हैं. क्या सबके बच्चे ऐसे पैदा होते हैं कि जो कि नॉर्मल नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं होता है. देयर इज मोर चांस कि वो सेम उसमें आ जाए उसमें, और उनके उन बच्चों में कुछ एक बीमारी है जो आगे बढ़ते है, कोई भी XY क्रोमोसोम से कोई बीमारी जो आगे बढ़ती चली जाए. तो ठीक है, परमिसेबल है, इजाजत है. कुछ रिलीजन्स में इजाजत नहीं है कि फर्स्ट कजन से शादी हो, लेकिन अब ये हमारे लोग भी ओ वो तो मेरी कजन है, वो तो मेरी बहन है. बहन नहीं होती, वो कजन होती है जिससे आप शादी कर सकते हैं. जस्ट टू मेक इट क्लियर, आजकल लड़के कहते हैं. अच्छा, ये हो गया लीनिएज से, था खून के रिश्ते से. नंबर 2 क्या है? मैरिज के रिश्ते से, मैरिटल रिलेशनशिप से. एक अपनी जो बीवियां हैं उन बीवियों के पेरेंट्स के साथ आप शादी नहीं कर सकते, उनकी माँओं से, मतलब जाहिर है एक मर्द की बात कर रहे हैं, एक मर्द अपनी बीवियों की किसी, चाहे उसकी कितनी भी बीवियां हो, उनकी माँओं से वो शादी नहीं, मतलब अपनी सास से शादी नहीं कर सकती, नहीं कर सकता. इसी तरह वो सास की माँ और सास की नानी और सास की दादी और अपनी वाइफ की नानी और वाइफ की दादी और ये सब इन लोगों से भी नहीं कर सकता. तो ये प्रोहिबिशन कब होता है, ये मैं आपको बताए थे. जिस तरह दखल तुम का लफ्ज आया था ना, ये दखल तुम नहीं है कि मतलब अब मैरिज कॉन्सुमेट हो या ना हो, मैरिज कॉन्सुमेट हो या ना हो, जैसे ही निकाह करते हैं तो इस मर्द की ये जो सास है ये उसका ये महरम बन जाता है और वो इसके ऊपर हराम हो जाती है. वो उसका ये याद रखें. अब आप ये सारे सोप ऑपराज वगैरह यहाँ के देखेंगे तो उसमें भी ये सब चीजें होती हैं कि भाई वो सास के साथ और बहू का चल रहा है, सॉरी सास के साथ दामाद का चल रहा है और बहू के साथ ससुर का चल रहा है. इट्स वेरी पैथेटिक, यू नो, इट्स डिस्गस्टिंग. तो जब मैरिज कॉन्सुमेट हो या नहीं हो, निकाह हो गया, बस अब वो निकाह हो गया, अब सारी उम्र के लिए ये बंदा जो है जिससे आपकी बेटी का निकाह हुआ है, ये बंदा जो है वो उसके लिए उसकी सास जो है वो हराम है शादी के लिए, और वो उसका हमेशा हमेशा उसका महरम रहेगा. फिर ऑफस्प्रिंग ऑफ वंस वाइफ रिगार्डलेस ऑफ द डिग्री, यानी उसकी वाइफ की जो बेटियां हैं, अब वो किसी भी शौहर से हों, लेकिन उसकी वाइफ की बेटियां हैं वो भी उसके लिए, लेकिन उसमें शर्त है, द मैरिज शुड हैव बीन कंसुमेटेड. ये मैं बताई थी ना कि कुछ शराइत है. अगर बीवी की कोई पिछले शौहर से कोई बेटियां हैं तो वो उस वक्त तक, अगर निकाह हो गया तो वो तब तक नहीं है, लेकिन अगर निकाह होने के बाद मैरिज कॉन्सुमेट हो गया तब वो उसके लिए उन बेटियों से शादी करना हराम है, तब वो उनका महरम भी बन जाता है. The former, number 3, the former wives of one's father or grandfather or father, मतलब कि किसी ने आपके नाना दादा की बीवियां थी, कभी भी थी, तो वो भी फॉर्मर वाइफ्स भी होंगी, तो वो भी इसमें है. तो इसीलिए हमने आया नंबर 22 में भी ये चीजें पढ़ी थी कि एक आदमी जो है उसको ही इज फॉरबिडन टू मैरी हिज स्टेप मदर या द फॉर्मर वाइफ ऑफ एनी ऑफ हिज ग्रैंडफादर्स, ग्रैंडफादर हो या फादर हो, उसके साथ शादी बिल्कुल मना है, विच एवर डिग्री इट में भी, फादर साइड हो मदर साइड हो कोई भी हो, मना है. नंबर 4 कैटेगरी के, वाइव्स ऑफ वंस ओन चिल्ड्रन, अपने बच्चे कौन है, अपने बेटे या अपनी बेटी, उसके जो वाइफ्स अगर पहले है सिर्फ बेटे का तो अपने बेटे की बीवी यानी अपनी बहू, या अपने बेटे की बहू या बेटी की बहू, अगेन वो अभी भी हमने पढ़ा था तो वो भी है. इसीलिए वो अपने बायोलॉजिकल सन जो है, अपना जो अपना सुल्ब का लफ्ज है ना यहाँ पर अस्लाबिकुम, तो वो जो सुल्ब का लफ्ज है यानी अपना जो बायोलॉजिकल अपना रियल सन है, उसकी बीवी जो है उसके साथ शादी नहीं कर सकता, अपनी बहू के साथ नहीं कर सकता था, नहीं शादी कर सकता, इवन अगर
اس کا بیٹا اپنی بیوی کو ڈیورس دے دے. یاد رکھیں یہ, اگر بیٹے نے اپنی بیوی کو ڈیورس دے دیا تو بھی وہ جو سسر ہے اس لڑکی کا, اب سسر نہیں رہا لیکن وہ اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا ہے. یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہے, اور گاؤں میں بالکل ہی نہیں معلوم ہے, اور شہروں میں تو پرواہ ہی نہیں کرتے ہیں نا. تو نہ اپنی بہو سے شادی ہے, نہ بہو کے لڑکیوں کے, اور یہ بس وہ بھی ہمیشہ کے لیے, ایون اگر وہ ڈیورس کر دے تو بھی. نمبر 5 کیا ہے, اپنی بہن اپنی وائف کی بہن کے ساتھ, جو سالی کہتے ہیں جس کو, سالی کے ساتھ ایک وقت میں, اچھا یہ کنڈیشنل ہے, یہ کنڈیشنل یہ کہ ٹیمپرری ہے, جب تک آپ, اب کہتے ہیں نا کہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں, میں نے کتنے لوگوں کو یہ سنا ہے, وہ کہتے ہیں یہ تو میرا بہنوئی ہے, ایسے تو میرا پردہ نہیں ہے. بہنوئی سے پردہ ہے, بہنوئی آپ کا محرم صرف ٹیمپرری ہے, ہی از ناٹ اے محرم, ہی از اے ٹیمپرری محرم جب تک آپ کی بہن کی شادی اس کے ساتھ ہے. ایسے بھی قصے سنے جس میں 2 بہنیں تھیں اور ایک بہن کو طلاق دے کے اس نے دوسری بہن سے شادی کی کیونکہ اس کو وہ پسند آ گئی. اور یہ جو بہنوئی ہوتے ہیں اور جو جیٹ ہوتے ہیں یہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں, کیونکہ یہ سر وقت دیکھتے ہیں گھر میں, اور بغیر پردے کی جو ہے لوگ پھرتے ہیں اپنے بہنوئیوں کے سامنے اور اپنے جیٹھوں کے سامنے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ یاد رکھیے. سیم اپلائز ٹو وائف کی خالہ. تو ایک وقت میں آپ 2 بہنوں کو نہیں رکھ سکتے ہیں, اپنی بہن کو اور اپنی سالی کو نکاح میں, اسی طرح اپنی وائف کو اور اس کی خالہ کو نہیں رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, 2 sisters یا 1 بھانجی and 1 خالہ ایٹ دا سیم ٹائم. اگر اس خالہ کی بھانجی آپ کی بیوی ہے تو آپ اس کو نہیں رکھ سکتے. لیکن پری اسلامک عربیہ میں, جاہلیہ میں یہ اجازت تھی نا. یہ 2 چیزیں ہو گئی, ایک لینیج سے ہو گیا, دوسرا ہم نے میرج سے دیکھ لیا. تیسرا جو آخری کیٹیگری ہے وہ دودھ کی وجہ سے. اب دیکھیں اس کے دودھ کی وجہ سے وہ تمام کیٹیگریز جو ہم نے نمبر 1 میں پڑھا تھا وہ تمام اس میں, نمبر 1 اور نمبر 2 میں پڑھا تھا, وہ سب اس میں آ جائیں گی. لیکن صرف یہ ہوگا کہ اس کی کنیکشن جو ہے وہ دودھ پلانے کی وجہ سے ہے. اس کے 9 گروپس ہیں, بہت زیادہ میں اس میں پھر دوبارہ بولوں گی, I will just read it out. ٹھیک ہے نا, انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں, آپ لوگ لکھ لیں, آپ کو یہ یاد رہے گا. ایک جو آپ نے جس عورت نے آپ کو دودھ پلایا, مرد کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, سب مردوں کے لیے, میں آپ جب کہتی ہوں اس کا مطلب آپ کو نہیں کہہ رہی ہوں, ٹھیک ہے, مرد کی, جس مرد کو جس عورت نے دودھ پلایا وہ بھی, اس کی وہ ماں بھی اور اس کی گرینڈ مدرس بھی, وہ سب اس کے لیے حرام ہے. وہ عورت, وہ ڈاٹرز تھرو سکلنگ اینڈ their daughters and granddaughters regardless of their grade, یعنی جس اور مینس ڈاٹر جو سکلنگ کہتا ہے وہ ہے جو کہ اس کی بیوی نے اس کو دودھ پلایا. اگر ایک آدمی کی بیوی نے کسی لڑکی کو دودھ پلایا ہے اپنا, جب وہ چھوٹی تھی, اس میں اس وقت ٹائم تھی when she was married to him, اور اس نے کسی بچی کو دودھ پلایا, تو وہ بچی اس کی اپنی بچی نہیں بھی تھی لیکن وہ اس کو دودھ پلایا, دودھ, تو پھر وہ مرد کے, اس مرد کے لیے وہ بچی بھی حرام ہے. ٹھیک ہے, جو سکلنگ کی وجہ سے ایک اس کی اپنی بیوی نے بریسٹ فیڈ کیا ہو کسی بچی کو when she was married to this man. نمبر 3 کے اس میں 9 کیٹیگریز ہیں. نمبر 3 sisters through suckling and their daughters and granddaughters of any grade, یعنی جو آپ کی دودھ شریک بہنیں ہیں اور ان کی بیٹیاں, وہ بھی بھانجیوں کی طرح ہو گئی نا, وہ بھی سیم ہو گیا. اور اسی طرح نمبر 4 پیٹرنل اینڈ میٹرنل آنٹس تھرو سکلنگ, یعنی سکلنگ کی وجہ سے, دودھ پلانے کی وجہ سے پھپھیز اینڈ خالاز جو ہیں ان کی, وہ بھی آپ کے لیے حرام ہو گئی, ان مردوں کے لیے حرام ہو گئی. اور وہ کون ہوتا ہے؟ میٹرنل سکلنگ آنٹ یعنی خالہ وہ ہوتی ہے, وہ سسٹر کی is the sister of one's suckling mother. وہ خالہ وہ ہے کہ مطلب اس عورت نے آپ کو دودھ پلایا, تو جس نے عورت نے آپ کو دودھ پلایا اس مرد کو, اس کی جو بہن ہے وہ بھی, ٹھیک ہے نا, وہ بھی, اور اس کی جو اس عورت کی پھپھی ہے وہ بھی is the sister of that suckling mother's husband. ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ اس کی بھی بہن ہے, وہ بھی پھپھی, جیسے خالہ پھپھی منع اسی طرح رضائی خالہ پھپھی بھی منع ہے, بس اس طرح یاد رکھیں. پھر اس کا اپنی وائف کی بھی سکلنگ مدر کوئی ہے, اگر آپ کی وائف کو کسی اور عورت نے بھی دودھ پلایا تو وہ دودھ پلانے والی عمر میں جس نے دودھ پلایا ہوا ہے وہ بھی آپ کے لیے آپ کی ساس کے برابر ہے, وہ بھی آپ کے لیے الاؤڈ نہیں ہے, وہ بھی آپ کے لیے حرام ہے. اچھا یہ تھا کہ یہ وہ ایج ہونی چاہیے دودھ پلانے کی کہ جو دودھ پلانے کی عمر 2-3 سال تک کی, اور اس کی سکلنگ جو ہے کتنے سکلز ہونا چاہیے. جس نے ایک سکل پلا دیا, ایک دفعہ ایک گھونٹ پلا دیا, وہ اس میں نہیں ہوتا ہے, وہ اس میں نہیں آتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے, وہ آتا ہے اس میں جس نے پہلے ہوتا تھا کہ 10 سکلنگز, جو 10 دفعہ سکل کرا دے, لیکن پھر یہ ریڈیوس ہو گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, شاید ریڈیوس ہو گیا تھا, اٹ ریڈیوس ٹو 5 سکلز, یعنی کہ ایک دفعہ اس نے ایک دفعہ ایمرجنسی میں پلا دی تو وہ نہیں ہوتا ہے, لیکن پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, احتیاط کرنا چاہیے.
تو اسی طرح مدر اور گرینڈ مدر بھی اس عورت کی جس کو دودھ پلایا ہوا, ٹھیک ہے نا, آپ کی بیوی کو جس نے دودھ پلایا, بیوی کا تھا, ہاں, تو سیم کنڈیشن یہ ہے کہ اس کی یہ پروہیبیشن اس وقت آتی ہے جب کہ نکاح ہو جاتا ہے. جیسے نکاح کے لیے تھا کہ نکاح مطلب کنسومیٹ نہیں ہوا میرج, تو بھی وہ حرام ہو جاتی ہے. نمبر 6, ونس وائف سکلنگ ڈاٹر, یعنی جس کو آپ کی بیوی نے اس عورت کو دودھ پلایا ہو تو اس کی بیٹیاں بھی, اس کی گرینڈ ڈاٹرز بھی, اس کی ڈاٹرز بھی سب ہو گئیں, ٹھیک ہے. اور یہ اس وقت تک افیکٹ میں نہیں آتا ہے جب تک کہ کنسومیٹ نہیں ہو جائے میرج. یاد ہے نا کہ جب تک ان کی شادی کنسومیٹ نہیں ہو جائے جب تک وہ حرام نہیں ہوتی ہیں. دا فارمر, نمبر 7, دا فارمر وائف آف ونس فادر اور گرینڈ فادر, یہ ہم نے پچھلی دفعہ ہی پڑھا تھا, تھرو, اچھا یہ سکلنگ آ گیا, تو سکلنگ کی وجہ سے بھی کوئی اپنی فارمر وائف ہو آپ کے فادر کی یا گرینڈ فادر کی, تو وہ بھی سکلنگ کی وجہ سے اگر اس کا رشتہ بنا ہے تو وہ بھی حرام ہے. اچھا, پھر it is not only forbidden for a person who was breastfed in his childhood by a woman other than his mother to marry that woman who is his suckling mother, but also forbidden for him is to marry any woman who his suckling father married. یہ فادر کے لیے بھی, اگر فادر نے میری کیا ہوا ہے تو اس سے بھی, اس کا مطلب یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے, اللہ کرے کہ ہمیں اس میں کبھی گھسنا نہیں پڑے, کیونکہ آج کل وہ دودھ پلانے والا چکر اتنا رہا نہیں ہے. یہاں تو نہیں ہے لیکن وہاں تو ابھی بھی ہے, عرب میں بھی ہے اور پاکستان انڈیا میں بھی ہے, بنگلہ دیش میں بھی شاید ہوگا, مجھے نہیں پتا. تو نمبر 8 کیا, نمبر 8 اور 2 رہ گئے, دا وائف آف ون سن اور گرینڈ سن, یعنی کہ یہ بھی سکلنگ کی وجہ سے. ویسے تو ہم نے پڑھ لیا تھا نا کہ آپ کی بہو اور آپ کے بیٹے کی بہو اور سب اسی میں آ جاتے ہیں, یا آپ کے پوتے کی وائف سب اس میں آ جاتے ہیں, لیکن یہ سکلنگ کی وجہ سے ہے. اور پھر وہ ہے کہ 2 بہنیں جو ہیں وہ اس کا سکلنگ کی وجہ سے, ون وومن اینڈ ہر سسٹر, یا اس کی خالہ جو ہے یا اس کی پھوپھی, وہ اکٹھے نہ ہوں, ٹھیک ہے نا, یہ سب لینیج کی وجہ سے. اب یہ سب تو ہے, اس کی اتنے اندر صرف میں نے اس لیے ڈیٹیل بتائی کہ ہماری تفاسیر میں بھی اور ہماری فقہ میں بھی یہ ضروری ہے کہ ہم سمجھ لیں کہ کیا ہے, ہم پر اپلائی ہو یا نہیں ہو. قرآن کلیئرلی سٹیٹ کرتا ہے یہ تمام کیٹیگریز آف ویمن جو کہ فاربیڈن ہے فار مین ٹو میری, اور قرآن اس کی وجہ سے, یہ مطلب یہ ٹیکسٹ تو دیا ہے قرآن نے, کلیئر ٹیکسٹ ہے. اس دن میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی نا کہ جو کلیئر ٹیکسٹ ہوتا ہے, ایکسپلیسٹ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے, وہ چینج نہیں ہو سکتی نو میٹر واٹ. قرآن میں آ گیا وہ آ گیا بس. اب یہ قرآنک ٹیکسٹ ہے, ایکسپلیسٹ اسٹیٹمنٹ ہے, اس میں ہم آئیں بائیں شائیں نہیں کر سکتے, لیکن اس میں قرآن نے کوئی ریزن نہیں دیا, نہ کوئی جنرل ریزن دی ہے, نہ کوئی اسپیسیفک ریزن دی ہے کہ یہ کیوں پروہیبٹڈ ہے, یہ کیوں حرام کر دیے. وٹ ایور دا ریزنس ہیں وہ اسکالرس نے دیے ہیں, اسکالرس نے اس کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی اپنی پرسنل ججمنٹ پہ, اور اپنی اوپینینس دی ہوئی ہیں. تو ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کر دیا, حرام کر دیا, پروہیبٹ کر دیا, پریونٹ کر دیا, اس کے پیچھے کوئی ضرور there must be a good cause and a benefit جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چوز کیا, whether we know or not. کیونکہ ہماری وزڈم بھی کم ہے, ہمارا علم بھی کم ہے, ہماری حکمت بھی کم ہے. کسی بھی لیجسلیشن کا, کسی بھی لا کا اگر ہمیں نہیں معلوم ہے, اس سے ہماری اس کو ایکسیپٹ کرنے میں نہیں فرق پڑنا چاہیے. We submit to him and we implement his laws without any hesitation. بس یہ 3 چیزیں یاد رکھیں. We submit to Allah, we implement his laws in our life, and we do it without any hesitation. ہمیں اس میں ذرا بھی سوچنا نہیں چاہیے کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا پھر ہم سوچیں یہ کیوں, اور اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اچھا, اور یہ صرف اسلام میں نہیں ہے, all societies, چاہے وہ پریمیٹیو تھی, چاہے وہ ماڈرن ہے, چاہے وہ سوفسٹیکیٹڈ ہے, ان میں یہ کسی نہ کسی عورت کے ساتھ شادی بین ہے. There is a ban to marry certain women in every society, in every primitive and sophisticated society. ان کے پاس different reasons ہیں, ان کے پاس وہ ریزنز ہیں جو مین میڈ ریزنز ہیں, لوگوں نے خود بنائی ہوئی کہ اس سے اس لیے نہیں, جس طرح ابھی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ وہ کہتے ہیں کزن سے شادی نہیں کریں, اور اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہیں. سینٹرل ایشو جو ہے اسلام میں وہ یہ ہے کہ لیجسلیشن یعنی حکم یا رولنگ یا احکامات وہ صرف اللہ کو بلونگ کرتے ہیں. یہ ہم اسلام کی ہم لکی ہیں کہ ہمیں مین میڈ لاز پہ عمل نہیں کرنا پڑتا ہے, سوائے ہیلتھ کے لاز ہیں, ٹریفک کے لاز ہیں, ٹیکس کے لاز ہیں, وہ چیزیں ہیں جو کہ قرآن کو, اسلام کو کانٹرڈکٹ نہیں کرتی ہیں. لیکن یہ جو اتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں جس سے کیا کیا ہو سکتا تھا, وہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی چیز کو پرمٹ کیا ہے تو ہم حلال کیا, وہ ہمارے لیے حلال ہے. اللہ نے پروہیبٹ کیا یا حرام کیا, وہ ہمارے لیے حرام ہے. اینڈ دس از اونلی Allah's authority and Allah's jurisdiction. کوئی اور کلیم نہیں کر سکتا ہے کہ وہ
میں وہ لاز کو چینج کر سکتا ہے, ان لاز کو چینج نہیں کر سکتے. اگر وہ چینج کرنے جا رہا ہے دیٹ مینس وہ اپنے آپ کو خدا سمجھ رہا ہے. اور یہ پرنسپل ہماری لائف میں ہر چیز کے لیے اپلائی کرتی ہے, صرف اس میں نہیں کہ کون حرام ہے, کون آپ سے شادی کرنے کے لیے, کس سے آپ شادی نہیں کر سکتے. اور اللہ کے علاوہ جو بھی ہے, میرج کے, فوڈ کے, ڈرنکس کے, اپیئرنس کے, ایکشنز کے, کانٹریکٹس کے, ٹرانزیکشنز کے, ویلیوز کون سے ہیں, ٹریڈیشنز کیا ہیں, جو بھی سچویشن ہے, سفر کے متعلق ہر چیز جو بھی اللہ تعالیٰ کے, رمضان کے متعلق, کوئی بیمار ہے, کوئی سفر پہ, یہ تمام رولز جو ہیں یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. اور یہ تمام رولز ہمیں معلوم ہے کہ ڈرائیو میں اللہ کی ایبسولوٹ وزڈم اینڈ کمپلیٹ نالج سے ہیں. اور یہ کوئی بھی نیشن, کوئی بھی کلاس, کوئی بھی انڈیویجول نہیں کلیم کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کی لاز سے بہتر لاز بنا سکتا ہے. یہاں ہماری آیا نمبر 23 کی تفسیر ختم ہو گئی, یعنی ہماری 4th جز ختم ہوا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہم سٹارٹ کریں گے, الحمدللہ اب ہم سٹارٹ کریں گے جز 5 یعنی سپارہ, 5واں سپارہ. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. اب وہی جو چلا آ رہا تھا نا 5ویں جز میں, اٹ از کنٹینیوڈ کہ کون لوگ آپ کے اوپر حرام ہے, کون سے لوگ پروہیبٹڈ ہیں ٹو گیٹ میرڈ. یہاں تک جب ہوا, آگے نیکسٹ آ رہا ہے والمحصنات. والمحصنات من النساء. محصنات کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے حسن کا لفظ سنا ہے, حسن, ہا صاد نون, یہ اس کے روٹ لیٹرز ہے حسن. پہلے بھی آپ کو بتایا کہ کسی کانٹیکسٹ میں کہ حسن المسلم جو ہم کتاب پڑھتے ہیں جس میں ہمارے اذکار ہیں, حسن المسلم, مسلم ہم ہیں, اور حسن کیا چیز ہے؟ فورٹ, فورٹ یا فورٹریس, یعنی وہ قلعہ جس سے ہم اپنی حفاظت کرتے ہیں. اس قلعے کے حسن المسلم, ایک مسلمان ان اذکار کو پڑھ کے جو ہم صبح شام کے بھی پڑھتے ہیں, وہ بھی ایک ہمارے لیے حسن ہے, ہمارے لیے پروٹیکشن ہے. تو وہ جو محسنات ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ لوگ جو پروٹیکٹڈ لوگ ہیں, وہ لوگ جو کہ میرڈ ہیں آلریڈی. محسنات کا مطلب من النساء کا مطلب ہے وہ لوگ جو آلریڈی میرڈ ہیں, وہ آلریڈی پروٹیکٹڈ ہیں, وہ اکیلی نہیں پھر رہی ہیں. جو اکیلی عورت ہوتی ہے وہ پروٹیکٹڈ نہیں ہوتی ہے, جو پروٹیکٹڈ ہوتی ہے اس کے ہسبینڈ کی پروٹیکشن میں آ جاتی ہے. تو وہ لوگ بھی پروہیبٹڈ ہیں, وہ عورتیں بھی آپ پہ پروہیبٹڈ ہیں مردوں کے لیے جو میرڈ ہیں, یعنی جو آلریڈی میرڈ ہیں, شادی شدہ عورت آپ کہہ لیں. اور نکاح ہے حرام شادی شدہ عورتوں سے, and prohibited are in marriage for you the ones who are already married from the women except illa ma malakat aymanukum, except whom you rightfully possess. یعنی آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں ما ملکت ایمانکم, کس کے بارے میں؟ سلیو گرلز کے بارے میں. سلیو گرلز کے بارے میں ہم کافی ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں. ان کے علاوہ آپ جو ہیں, یعنی الا ایکسیپشن ہے جو عورتیں شادی شدہ ہیں. تو سلیو گرل اگر شادی شدہ بھی ہے اس کے ڈفرینٹ رولنگس ہیں, تو وہ بھی ہم پڑھ لیں گے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے وہ کیا ہے. تو آگیا اینڈ prohibited for marriage are for you are the married ones from the women except whom you rightfully possess. اور نکاح حرام ہے آپ پر شادی شدہ عورتوں سے, یعنی محفوظ عورتوں سے. اس کے لفظ اور بھی ہیں محسنات, محفوظ, میں نے آپ کو بتایا نا پروٹیکٹڈ, محفوظ عورتوں سے, پاک دامن عورتوں سے, شوہر والیوں سے, سوائے جن کے مالک ہوں آپ کے دائیں ہاتھ, یعنی آپ کے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہیں. تو یہ محسنات جو ہے یہ پلورل ہے, اس کا سنگولر کیا ہے؟ محسناتن, محسناتن. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتاب اللہ علیکم, کتاب یعنی یہ لکھا جا چکا ہے آپ کے لیے, یہ رول ہے. اللہ has made a law for you, اللہ has written it for you, اللہ has ordained it for you, کہ یہ حکم ہے اللہ کا کس کے اوپر؟ علیکم, آپ کے اوپر, for you. وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ, وَأُحِلَّ ہا لام لام اینڈ حلال ہے. پہلے آیا تھا کہ یہ آپ کے اوپر حرام ہے, اب آ گیا وَأُحِلَّ لَكُم, اور آپ کے لیے حلال ہے. and made has been lawful for you ما وراء, what is beyond other than that, ٹھیک ہے نا. ما وراء یعنی اس کے علاوہ, اس کے علاوہ. اچھا احل کا کیا تھا؟ احل یحل احلال, کون سا فارم تھا؟ فارم 4. اور یہ احل اگین جیسے حرمہ تھا, یہ احل تھا, یعنی ماضی مبنی مجھول ہے, یہ پیسو پاسٹ ٹینس ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے has made lawful for you what is beyond other than them, ان کے علاوہ, اور حلال کر دی گئی ہیں آپ کے لیے جو ان کے علاوہ ہیں.
मतलब ये जो एक लिस्ट दे दी अल्लाह ताला ने, इसके अलावा आप किसी से भी शादी कर सकते हैं। प्रोपैडिक के मुसलमान हो, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आप किसी से भी कर सकते हैं, हिंदू से, बुद्धिस्ट से, एथियस्ट से, ये नहीं कह रही हूँ। ज़ालिकुम अन तबतगू बि अम्वालिकुम, ज़ालिकुम यानी दैट इज, ये इसलिए है सो दैट, आप उसको कह सकते हैं अन तबतगू, दैट यू सीक, यू आप तलाश करें, तब तगु आप तलाश करें, और इसका आप पढ़ चुके हैं पहले भी, इब्तगा यबतगी इब्तिगाउन, इब्तगा यबतगी इब्तिगाउन कौन सा है, फॉर्म 4, तलाश करना, कि आप तलाश करें, यू सीक बि अम्वालिकुम, विद योर वेल्थ, यानी कि आप इसलिए कि आप तलाश करें या हासिल करें अपने मालों से। आप अपने मालों से किसको हासिल करना चाह रहे हैं, मुहसिनीना गैर मुसाफिहीन, क्लियरली है मुहसिनीना यानी वो लोग, वो औरतें जो कि आप जो नहीं, आप इसलिए औरतों का नहीं लिखा, मुहसिनीना मर्दों का लिखा है, ताकि आप जो है उनके साथ शादी करें, डिजायरिंग भी, आप इन अंतब तगू भी अम्वालिकुम, आप सीख करें ऐसी औरतों को जिनके साथ आप शादी कर सके, वेडलॉक में आ सके, निकाह कर सके, और मोहसिनीना यानी आप उनके साथ चेस्ट रह सके खुद भी, यानी आपको उनके साथ इसलिए शादी करना ताकि आप जिना ना करें, वेरी क्लियरली, तो इसलिए आप उनसे शादी कर सकते हैं। और फिर आगे लिखा गैर मुसाफिहीन, मुसाफिहीन के रूट लेटर्स क्या है, सीन फहा, उसका मतलब ये है कि लस्ट होना, कि यानी कि लस्टफुल, या आप उसके साथ कोई अपनी ख्वाहिशात, जिनसी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए आप शादी करना चाह रहे हैं, शादी नहीं करना चाह रहे, उसके साथ रहना चाह रहे हैं, समझ लें, वो तो टू लिव इन विद समबडी। तो अल्लाह ताला क्लियर कह रहे हैं कि ये जो है ये सब इसलिए, दैट इज सो दैट यू सीक विद योर वेल्थ, डिजायरिंग टू बी मैरिड एंड डिजायरिंग टू बी चेस्ट एंड नॉट टू बी लस्टफुल एंड नॉट टू फॉर्निकेट, ये इसलिए कि आप तलाश करें या हासिल करें अपने मालों से निकाह में लाने वाले, ना कि बदकारी करने वाले, यानी आप खुद जो है आप निकाह में लाने के लिए किसी से शादी कर रहे हैं। फिर आगे है फमस्तमतातुम, इस्तमतातुम जो है उसके रूट लेटर्स क्या है, मीम ता आइन, मीम ता आइन, आपको पता है मता, मता बेनिफिट, एंजॉयमेंट, तो ये फॉर्म कौन सा, ये इस्तमतातुम फॉर्म 10 है। इस्तमता यस्तमतिउ इस्तिमताउन, इस्तमता यस्तमतिउ इस्तिमताउन, इसलिए हंस रही हूँ, मुझे हंसी आ गई कि कल तरावी पढ़ रहे थे, सॉरी थोड़ा सा टेंजेंट पे चले जाते हैं, कल तरावी पढ़ रहे थे तो उसमें जैसे आया ना इस्तिबदाल आया ना, जैसे आया तो मैं वो सुनने के साथ साथ मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, इस्तबदला यस्तबदिलु इस्तिबदालुन, उफ ऐसा दिमाग, मैंने कहा मैं उस पर फोकस करने के बाद ये कर रही हूँ। फिर आया कफरू, तो मैंने कहा कफर यकफुर कुफर, उफ ऐसा दिमाग हो गया कि मैं हर चीज के तअल्लम आया तो मैंने कहा अल्लम तअल्लम या तअल्लम तअलीम, मतलब मैं मेरा दिमाग ना फॉर्म्स की तरफ चला जाता है, व्हिच इज नॉट गुड। ठीक है रिवाइज हो रहा है लेकिन उधर से फोकस हट जाता है ना, मीनिंग क्या है, मीनिंग के साथ फॉर्म पे चली जाती हूँ, और फॉर्म में जाहिर है थोड़ा डिफरेंट मीनिंग है, समझ आती है, लेकिन आप देखें दिमाग कहाँ से कहाँ चला जाता है। फस्तमतातुम बिही, सो व्हाट यू हैव बेनिफिटेड और यू हैव एंजॉयड ऑफ इट, उसके साथ आपने जिसके साथ जो एंजॉय कर लिया, बेनिफिट कर लिया, मिन हुन्ना फ्रॉम देम, फआतुहुन्ना उजूरहुन्ना फरीदा, then आतुहुन्ना, then give them, उन औरतों को आप दे, then give them उजूरहुन्ना their dower, फरीदा जो कि फर्ज है, जो कि डिटरमिन किया गया है, यहाँ पर पता नहीं मेरा ये डू नॉट डिस्टर्ब भी है, फिर भी आ रही है आवाजें, तो जिससे आप बेनिफिट कर रहे हैं आप उनको दें, क्या चीज दें, उनका डावर, एज डिटर्मिन, फरीदा जो आपने फर्ज किया था, जो आपने डिटर्मिन किया था एज एन ऑब्लिगेशन, उनको उनके उनके महर दीजिए जिस तरह के आपने फिक्स किया था। तो जो आप फायदा उठाएं उनसे, उर्दू में उन औरतों में से, तो आप दें उनको उनका महर मुकर्रर करदा, या जो मुकर्रर किया था बतौर फर्ज, फरीदा ये फर्ज है उनको महर देना। और फिर आगे वला जुनाह अलैकुम फीमा तरादयतुम बिही मिन बादिल फरीदा, फिर अल्लाह ताला ये भी कह रहे हैं आपने एक महर फिक्स किया, आप उनको वो दें। और फिर वला जुनाह अलैकुम, एंड देयर इज नो सिन अपॉन यू इन फीमा तरादयतुम, तरादयतुम यानी तरादा यतरादा तरादियुन, तरादा यतरादा तरादियुन फॉर्म 6 है, इसका मतलब ये, इसके रूट लेटर्स क्या है, रा दाद वाव, यानी जो आपने अग्री किया, जिस पे आप राजी हुए थे, उर्दू में आप कहेंगे जिस पे आप राजी हुए थे, बाहमी रजामंदी से आपने जो महर आपने आपस में फिक्स किया था, तो आफ्टर दैट
اس کے بعد اگر آپ اس کو چینج کرتے ہیں من بعد الفریدہ، کچھ آپ اس میں چینج کرنا چاہیں تو آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. اب یہ بھی دیکھیں چینج کرنے میں کیا ہے. چینج کرنے میں نہیں کہ ایک مرد نے مہر فکس کیا کہ میں آپ کو 1 لاکھ دوں گا اور اس کے بعد جب وہ چینج کر کے کہتا ہے نہیں اب میں آپ کو 50,000 دوں گا. یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ نے باہمی طور پہ اس وقت اگری کیا تھا، اب آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، باہمی طور پہ آپ اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں. اور نہیں ہے کوئی گناہ آپ پر اس میں جو باہمی رضامندی سے یا باہمی راضی ہو جائیں اس سے جو مہر مقرر کرنے کے بعد. ان اللہ کان علیما حکیما. Indeed اللہ is all knowing and all wise. بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے. اس تفسیر میں آیا سٹارٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ والمحصنات. آپ کو یاد ہے نا ہم 5th جز پہ ہیں والمحصنات من النساء. اینڈ آپ کو کون آپ کو منع ہے؟ رائٹ ایٹ دا بگننگ اللہ تعالیٰ بتانے کلیئر ہے کہ جو شادی شدہ عورت ہے اس سے آپ شادی نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہے کتنا ہوتا ہے آج کل، کتنا ہو رہا ہے. اینڈ دس از کلیئرلی حرام، کلیئرلی حرام. اور صرف شادی شدہ نہیں، طلاق بھی ہو جاتی ہے تو بھی اس کے بعد عدت کے دوران، یا وہ بیوہ ہو جاتی تو بھی عدت کے دوران. یہ سب آپ کو پتہ ہے نکاح حرام ہے، ٹوٹلی حرام ہے. لیکن اب کیا ہوتا ہے بڑے کھلے طور پہ لوگ کہتے ہیں ہاں عدت ختم ہوئی، ہم نے نکاح کر لیا، ہم نے نکاح کر لیا. اور جو شادی شدہ ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ افیئر چلا لیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ اچھا اب طلاق لے رہے ہیں. شادی شدہ عورت کے ساتھ افیئر چلانا کتنا بڑا گناہ ہے، اور عورت کو کتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ مرد کے ساتھ افیئر چلا رہی ہے. تو رائٹ ایٹ دا بگننگ اللہ نے کہا وہ آپ کے لیے حرام ہے. جو آلریڈی شادی شدہ عورت ہے وہ آپ کے لیے حرام ہے. اور یہ کیا چیز ہے؟ اللہ نے ورڈ یوز کیا صرف عورت کا نہیں یوز کیا، اللہ نے ورڈ کیا محصنات. اگین اس کو دیکھیں، محصنات جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی کہ ایک پروٹیکٹڈ ہے، وہ گارڈڈ ہے، ایک حصن کی طرح ہے، ایک قلعے کی طرح ہے. شی از ان قلعے میں کیا ہوتا ہے؟ آپ قلعے میں گھس سکتے ہیں؟ نہیں. وہ گارڈڈ ہوتا ہے، پروٹیکٹڈ ہوتا ہے، ان اپروچیبل ہوتا ہے، ان ایکسیسیبل ہوتا ہے. ادھر آپ اپروچ نہیں کر سکتے، اس چیز سے دور رہنا ہے، اس چیز کے قریب بھی نہیں جانا ہے. اور اس کا یہ بھی مطلب ہے محصنات کا مطلب جس طرح آپ کو میں نے پاک دامن پاکیزہ بھی ہے، پاک دامن پاکیزہ پاک باز، یعنی وہ عورتیں جو ریسپیکٹیبل فیملیز کو بلانگ کرتی ہیں، جو ڈیسنٹ ہیں، جو عزت دار گھرانوں میں پلی بھی ہیں، جو عزت والیاں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ سب کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو وہ آپ کے اوپر حرام ہے. لیکن ایکسیپشن دیا کس کا؟ ان کا دیا کہ جو سلیو ویمن ہے. سلیو ویمن کون ہوتے ہیں؟ ہم نے کافی ڈیٹیل میں پڑھا تھا. جو کہ جنگ میں، اسلام اور کفر کی جنگ ہے، اور اس میں مسلمانوں کے ہاتھوں جو قیدی آتی ہیں عورتیں، تو وہ کون ہوتی ہیں؟ وہ آپ کی اس کو بھی ڈیسائیڈ کرتا ہے. جو لیڈر ہے آپ کا، جو کمیونٹی کا لیڈر ہے جو آپ کا، وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ ان کو رینسم سے واپس دینا ہے، یا ان کو فری واپس دینا ہے، یا ان کو رکھ لینا ہے، یا ان کو سلیو گرلز بنا. وہ سارا ہم نے کافی ڈیٹیل میں پڑھا تھا، دوبارہ سے اس میں نہیں جا رہی ہوں. لیکن اس میں وہ لوگوں کے جو خاص کر یہاں پر وہ لوگ ہیں کہ جن کے ہسبینڈس جو ہیں وہ پیچھے رہ گئے، اور یہ عورتیں جو ہیں یہ ان کے قید میں آ گئی ہیں. تو ان کی جو شادیاں جب ہسبینڈ پیچھے رہ گئے، دارالحرب میں رہ گئے، وہ اس کفر کی جگہ پہ رہ گئے، ان کی میرج خود بخود جو ہے وہ کافر رہ گئے. یہ جو ہے ان کا جو میرج جو ہے وہ نلیفائڈ ہو گیا، کیونکہ یہ لوگ آ گئے ہیں اب اسلام، دارالاسلام میں، اسلام میں نہیں آئے لیکن دارالاسلام میں آ گئے. اب اس میں کچھ ڈس اگریمنٹ بھی ہے کہ اگر ہسبینڈ اور وائف دونوں اکٹھے قیدی ہو گئے تو پھر کیا ہوگا. کچھ جورس کہتے ہیں جیسے امام ابو حنیفہ ہیں اور ان کے اسکول کے لوگ، وہ کہتے ہیں کہ ان کا میرج انٹیکٹ رہے گا کیونکہ دونوں اس وقت دارالاسلام میں ہے، ہمارے قبضے میں، مطلب اسلام کے مسلمانوں کے قبضے میں. امام مالک اور امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں، ان کا جو کانٹریکٹ ہے وہ ختم ہو گیا. ڈزنٹ میٹر جو بھی ہے، ہم اس سچویشن میں نہیں ہیں، ہمیں اس کو نہیں دیکھنا ہے. ہمیں بس یہ دیکھنا ہے کہ ایسی عورتیں اگر ان کے پاس ان کی سلیو گرلز بن کے آئی ہیں تو ان کے ساتھ وہ سیکشول ریلیشن رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے ہیں، ان کو شادی ان کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں. تو وہ ان کے ساتھ ویسے بھی ریلیشن رکھ سکتے ہیں اور ان کو ان کے ساتھ شادی بھی کر سکتے ہیں، ان کو الاؤڈ ہے. ٹھیک ہے؟ تو جو جتنی بھی مس انڈرسٹینڈنگز ہیں اباؤٹ، میوٹ کر دیا میں نے، جتنی بھی مس انڈرسٹینڈنگز ہیں سلیو گرلز کی وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. بس صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ آپ کو اجازت ہے. ٹھیک ہے؟ اس کی ڈیٹیلز میں ہم نہیں جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ تعالیٰ نے آرڈیننس بنا دیا، رول بنا دیا، رولنگ بنا دیا ہے، which is binding on you.
تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ, ابھی بھی ہم نے بات کی کہ صرف اللہ ہی کو یہ اتھارٹی ہے کہ وہ کسی چیز کو فاربڈ کرے, کسی چیز کو الاؤ کرے. ہم لوگ سوال پوچھ لیکن کیوں الاؤ کیا تھا, کیسے الاؤ کیا تھا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ سب چیزیں نہیں. اٹس ناٹ اے کوشچن آف ڈیزائر اور ٹریڈیشن یا لوکل انسٹیٹیوشن کچھ کرنا ہے. ہمیں آبزرو کرنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو کیا بس ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے, اور ہم سے اکاؤنٹیبلٹی اسی لا کے مطابق ہوگی, کسی مین میڈ لا کے مطابق نہیں ہوگی. پھر آیا کنٹینیو کرتی ہے وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ جو بھی عورتیں ہیں وہ آپ کے لیے حلال ہے, احلّ حلال کر دی گئی ہیں. آپ کسی بھی شادی کریں, وراء یعنی اس کے علاوہ جو یہ لسٹ ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کنڈیشن ڈال رہے ہیں, میننگ کہ آپ کی آبجیکٹو کیا چیز ہونی چاہیے, ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین. پہلے بھی میں نے آپ کو بتا دیا, ابھی تفسیر میں بھی ہے کہ آپ کی آبجیکٹو کیا ہونی چاہیے, آپ کا مقصد کیا ہونا چاہیے, کہ ٹو ریمین چیسٹ and not to desire fornication. آپ نے چیسٹ رہنا ہے, آپ نے اس وجہ سے آپ شادی کر رہے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ایک فیملی سٹارٹ ہو, ایک ڈیسنٹ ہوم ہو, اور صرف اپنے لسفل ڈیزائرز پورے نہیں کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کنڈیشن ہے کہ جب آپ ایسے بندی سے شادی کریں تو آپ اس کے لیے بھی, اگر وہ سلیو گرل بھی ہے تو اس کے لیے آپ کے لیے کچھ چیزیں ہیں جو آپ نے کرنا پڑے گا. نمبر 1 تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ شادی کریں گے تو آپ نے منی اسپینڈ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے مال میں سے خرچ کرنا ہے. وہ مال کون سا ہے, وہ مال کیا شوشا پہ ہے, ہوٹلز میں فنکشنز کرنے پہ ہے, 10-15 دن تک ڈفرینٹ وہ سب کرنے کے لیے نہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ فریضہ جو فرض ہے, یعنی کہ مہر دینے کے لیے, وہ مہر دینے کے لیے بہت کلیئر ہے لیجسلیشن وداؤٹ اینی ایمبیگوٹی, کہ آپ نے اگر میرج کرنا ہے, کسی کے ساتھ شادی کرنی ہے, بے حیائی اور فحاشی نہیں کرنی ہے, آپ کی ریلیشن شپ جو ہے وہ صرف ایک پاک باز عورت کے ساتھ پاک رہنے کے لیے ہے, تو آپ نے مہر دینا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پہلے اجازت تھی, کیا چیز اجازت تھی, عورتوں کے ساتھ جو مرضی آپ کر لیں. اور اس کے لیے میں نے شاید پہلے آپ کو نہیں بتایا تھا, پچھلے سبق میں جب ہم کر رہے تھے, اگر مجھے لگتا ہے میں نے نہیں بتایا, couldn't find it in my notes, تو اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ ایک رپورٹ ہے جو کہ نیریشن ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. وہ کہتے ہیں کہ جاہلیہ سے پہلے, اسلام سے پہلے جاہلیہ کے دور میں, مجھے لگتا ہے مجھے بھی روزہ شروع ہو گیا, تو بیفور اسلام جب اگنورنٹ ڈیز تھے, اگنورنس کا زمانہ تھا, جاہلیہ کا دور تھا, اس وقت مرد عورت کی ریلیشن شپ 4 قسم کی ہوتی تھی. 4 قسم کی کون سی ہوتی تھی؟ ایک تو میرج جیسے ہماری آج کل کی ہے, ایک مرد جاتا ہے, وہ عورت کے لیے پروپوزل دیتا ہے, اس کے باپ کو یا اس کی گارڈین کو یا اس کے ماں کی گھر رشتہ لے کے جاتا ہے, اور پھر وہ مہر دیتا ہے اور شادی کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک ہے نمبر 1. نمبر 2 کیسا ہوتا تھا کہ ایک, یہ سنے غور سے, میں نے شاید پہلے بولا ہو کسی اور کلاس میں, لیکن اس میں مجھے نہیں لگتا میں نے بولا ہے. ایک مرد جو ہے وہ اپنی عورت سے, اپنی وائف سے کہتا ہے, جب اس کے پیریڈز ختم ہو جاتے ہیں, وہ کلین ہو جاتی ہے, تو اسے کہتا ہے فلاں بندے, نام لے کے کہتا ہے کہ فلاں بندے کے پاس جاؤ اور اس کے ساتھ پریگننٹ ہو جاؤ. جاہلیہ کا دور ہے. اچھا, کانٹیکٹ دس پرسن, نام دیتا ہے اور کہتا ہے گیٹ پریگننٹ بائی ہم. اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ نہیں سوتا ہے, نہیں صحبت کرتا ہے انٹل وہ عورت اس مرد کے ساتھ پریگننٹ ہو جاتی ہے. جب کلیئر ہو جاتا ہے کہ ناؤ شی از پریگننٹ, جب وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد ہسبینڈ کے ساتھ وہ آگے رہ سکتی ہے. تو ریزن اس کا کیا تھا؟ ریزن یہ تھا کہ یہ لوگ کم تر, جو کہتے ہیں نا, اپنی تھوڑی انفیریئر فیملی کو, انفیریئر ٹرائب کو بلونگ کرتے تھے, لیکن دوسری ٹرائب کے لوگ جو ان کا آنر زیادہ ہوتا تھا اور ان کو زیادہ بہتر سمجھا جاتا تھا, اور اسی لیے اس مرد کی جب اولاد ہوگی تو کہیں گے یہ سپیریئر نسل کا ہے, اس کا بلڈ جو ہے وہ سپیریئر ہے. ساری بیکار تھنکنگ ہے, جو کچھ بھی اسلامک تھنکنگ نہیں ہے, لیکن اسلام سے پہلے کی بات ہے. اس ریلیشن شپ کو جو ہوتا تھا, یہ دوسرے آدمی کے ساتھ اس کا بچہ ہوتا تھا. تھرڈ فارم آف ریلیشن شپ کیسی ہوتی تھی کہ نمبر آف مین جو ہے, یہ تو پتا تھا نا ایک آدمی کے پاس گئے. تھرڈ فارم آف ریلیشن شپ یہ ہوتی تھی کہ نمبر آف مین, وہ کہتے ہیں لیس دین 10, یعنی 10 سے کم مرد ہوتے تھے, وہ ایک عورت کے ساتھ وہ شیئر کرتے تھے, جو بھی کرتے تھے, اس کا ہر بندہ اس کے ساتھ انٹرکورس کرتا تھا until she became pregnant. جب وہ پریگننٹ ہو جاتی تھی, few nights after she gave birth, اس کے بچہ پیدا ہو جاتا تھا, وہ ان سب کو بلاتی تھی, 10 سے کم جو مرد تھے, 1 سے لے کے سمجھو 9 تک تھے, ان سب کو بلاتی تھی, اور پھر ان میں سے کوئی ایبسنٹ نہیں ہو سکتا تھا. یہ لا رول تھا, سمجھ لو, وہاں کا ٹریڈیشن تھا. اور وہ ان کے سامنے بیٹھتی تھی اور ان کو کہتی تھی, تمہارے اور ہر ایک کو کہتی تھی, تمہارے اور میرے درمیان یہ ہوا تھا, I want you to know کہ یہ بچہ جو ہے, یہ ان 9 میں سے ایک کو پوائنٹ کر کے کہتی تھی اور کہتی تھی یہ تمہارا ہے.
ये तुम्हारा बच्चा है, एंड ही वुड बिकम द फादर ऑफ द चाइल्ड। वो ना नहीं कह सकता था, डिनाई नहीं कर सकता था अपनी पेरेंटहुड को, डीएनए टेस्टिंग वगैरह कुछ नहीं होती थी उस वक्त, लेकिन वो ना नहीं कह सकता था क्योंकि उस औरत ने कहा है कि ये तुम्हारा बच्चा है। फोर्थ फॉर्म क्या होता है जो अभी भी चल रहा है, वो भी शायद चलता होगा, ये भी चल रहा है। फोर्थ फॉर्म यानी कि जैसे लोग तवाइफ के पास जाते हैं, प्रोस्टिट्यूट के पास जाते हैं, दे ऑल मेन, एनी मैन कैन गो टू certain women who have flags, अपने flags लगाए होते हैं उन्होंने या बत्तियां जलाई होती हैं जो भी होता है, और वो prostitutes होते हैं, वो तवाइफ होते हैं, और anyone is welcome to spend the night with them या spend the day whatever। ऐसी prostitute जब उस वक्त प्रेग्नेंट होती थी तो ये सारे लोग मिलके, कम्युनिटी वाले लोग मिलके उसके लिए पैसे जमा करते थे, और फिर जब वो उसका बच्चा पैदा होता था तो ये लोग एक्सपर्ट को बुलाते थे, पैसे जमा करके एक्सपर्ट को बुलाते थे, उसको फिजियोग्नमी कहते हैं, एक्सपर्ट इन फिजियोग्नमी, जो कि ट्रेस करता है कि इस बच्चे की रिजेम्बलेंस जो है, उसकी फीचर्स, उसका रंग, उसका खदोखाल नक्शा जो है, उसको डिटरमिन करता है कि पेरेंटहुड इस बच्चे की किसके साथ है। और फिर जो है जो वो कह देता था कि इसकी नंबर 3 के साथ है, नंबर 4 के साथ है, वो बंदा जो विदाउट एनी ऑब्जेक्शन ही वुड एक्सेप्ट इट। वो चाइल्ड जो है फिर वो ये कहा जाता कि ये बच्चा, मतलब बाप का नाम तो देना ही होता था ना, तो उस बाप का नाम इस बच्चे के साथ होता था। ये 4 किस्म के हो गए, और ये बुखारी में है। तो कुरान जो है इनमें से सेकंड, थर्ड, फोर्थ फॉर्म्स ऑफ रिलेशनशिप को कंप्लीटली रिजेक्ट करता है। द ओनली टाइप ऑफ रिलेशनशिप जो अल्लाह ने अप्रूव किया, इट इज द फर्स्ट वन। मर्द औरत के लिए प्रपोज के लिए, खैर औरत भी मर्द के लिए प्रपोज कर सकती है, वो भी अलाउड है, वो करें, और फिर उसके बाद उनकी दोनों अलाउड है। उसके बाद उसको निकाह हो, विटनेसेस हो, मेहर हो, इस तरह शादी है, देन वो एक दूसरे के लिए लीगल। दैट इज व्हाट, दैट इज ऑफ ऑनेस्टी, चैस्टिटी एंड म्यूचुअल केयर। और ये जो वेडलॉक है, ये जो निकाह है, ये उस वुमेन के लिए भी और मैन के लिए, दोनों के लिए अपनी चैस्टिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए है, उनको एक क्लीन और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से है। ये अल्लाह का बताया हुआ तरीका है, एंड इट इज ऑल्सो अ प्रोटेक्शन फॉर द फैमिली, फॉर द होम एंड फॉर द चिल्ड्रन। इसमें कोई गड़बड़ नहीं है कि ये मेरा बच्चा था, मेरा हो सकता था, कुछ भी नहीं है। और इट प्रोवाइड्स द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ ए हेल्दी इंस्टीट्यूशन, जिसको हम कहते हैं एक फैमिली। आया फिर कंटिन्यू होता है, फमस्तमतातुम बिही मिनहुन्ना फआतुहुन्ना उजूरहुन्ना। ये हम अभी क्लियरली कर चुके हैं कि जब शादी होती है तो वो जो जब आपके साथ एंजॉय कर रहे हैं जिस औरत के साथ, उस औरत को आप मेहर दें। मेहर जो है वो मर्द का, उसकी बीवी का हक है। इट इज अ राइट विच शी कैन क्लेम फॉर व्हाट हर हस्बैंड, उसने अपने आप को अपने हस्बैंड को दिया था, अपने क्यों दिया था, इस मेहर के बस। और वो हस्बैंड जो है वो जितना के मुअय्यन किया गया है, पहले से स्टिपुलेट किया हुआ है, डिटरमिन किया हुआ है, अग्री किया हुआ है, उसके मुताबिक वो उसको मेहर पे करे। इट इज नॉट समथिंग जो उसको चैरिटी दे रहा है, उसको खैरात दे रहा है, अच्छा ठीक है मैं तुम्हें मेहर दे देता हूँ, ऐसी बात नहीं है। नॉर ही कैन इनहेरिट हर, और इनहेरिट कर नहीं सकता है विदाउट हैविंग टू पे हर डाउरी। वो भी नहीं, इग्नोरेंट डेज में ये भी होता था कि डाउरी भी नहीं पे करो और उसको इनहेरिट कर लो। और ये भी नहीं है जो पुराने जमाने में होता था, अभी तो वट्टा सट्टा होता है, लेकिन वट्टा सट्टा डिफरेंट टाइप का होता है, दोनों का मेहर भी होता है, दोनों की अलग अलग शादियां होती है। पहले तो क्या होता था, अच्छा तुम इसको ले लो, मुझे इसको दे दो, बीवियां भी ट्रेड हो जाती थी, और घर बीवियां भी क्या, वो जो आपकी कस्टडी में जो लड़कियां वो भी ट्रेड हो जाती थी, जैसे कि कोई एक कमोडिटी को ट्रेड कर रहा हो। 2 girls या 2 women, they were traded like either animals or inanimate objects। फिर आया कंटिन्यू होता है, वला जुनाहा अलैकुम फीमा तरादैतुम बिही मिन बादिल फरीदा। ये मैं आपको बता रही थी कि ये जो है डाउरी, आपने डावर महर एक दफा जो कि औरत का हक है, आप लोगों ने एक दफा उसको फिक्स कर दिया, उसका ये मतलब नहीं कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते, फॉर द बेटर। इट इज लेफ्ट ओपन फॉर द मैरिड कपल कि वो फ्री कोई भी आपस में डिस्कस करें, राजी हो जाएं, उनके सर्कमस्टांसेस के मुताबिक जो सूटेबल है तो उसको वो चेंज करें। उस दिन किसी ने मुझसे पूछा था कुछ अरसे पहले, मुझे याद है किसी क्लास में, कि अगर पाकिस्तान में शादी की हो और मेहर रखा हुआ है तो उसको क्या वो कनाडा चले गए तो कनाडा में जाके वो मेहर उनको चेंज कर सकते हैं। तो मैंने आपको कहा वो फ्री जो उन्होंने फिक्स किया वो तो फिक्स किया ही है, लेकिन उसके अलावा अगर दोनों मिलके बैठे और क्या सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए, अभी मैं कनाडा में हम रहने आ गए, यहाँ ये है, तुम यहाँ बीवी बैठ के, इट इज लेफ्ट ओपन फॉर द मैरिड कपल कि वो उसको चेंज करें, उसको बढ़ा दें। और ये नहीं होगा ऑटोमेटिकली कि आपने 1 लाख रुपए रखा था तो वो $1 लाख बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू सिट डाउन, यू हैव टू डिस्कस, यू हैव टू अग्री अपॉन इट।
they are free to make that اپنی circumstances اور اپنی feelings کی وجہ سے. میاں بیوی کی feelings ایک دوسرے کے لیے کیسی ہیں, تو وہ جو ڈاوری ہے وہ اور کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا, اس وقت وہ دونوں خود کر سکتے ہیں. اب اس میں اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ اگر عورت چاہے, ہم تو صرف مرد کا سوچ رہے ہیں نا, عورت چاہے تو عورت اپنا پورا کا پورا مہر معاف بھی کر سکتی ہے, جبرن نہیں, مجبورن نہیں, کسی کے کہنے سے نہیں, کسی کے فورس کرنے سے نہیں, کسی پریشر سے نہیں. یہ عورت بس یہ کہہ سکتی ہے کہ بس میں نے آپ کو مہر معاف کیا. کتنی عورتیں ہیں جو کہ میں جانتی ہوں جو کوئی شادی ہوتی ہے وہ کہتی ہیں, جو ان کو چیک ملا ہوتا ہے جو وہ دے دیتی ہیں اپنے ہسبینڈ کو کہ بھئی یہ تم رکھو. تو یہ بھی ہے. تو اسی طرح اس مرد کے لیے بھی یہ وہ اپنا مہر کا پارٹ, عورت کے لیے اپنا مہر پورا بھی دے سکتی ہے, پارٹ آف دا مہر بھی دے سکتی ہے اگر وہ دیکھتی ہے کہ ہسبینڈ کے حالات اتنے خراب ہیں اور ہسبینڈ میرا اتنا خیال رکھتا ہے, ہم دونوں کو ضرورت ہے, وہ اپنے مہر میں سے اس کو دے سکتی ہے. ٹھیک ہے, الاؤڈ ہے. ایکولی یہ بھی پرمیسیبل ہے کہ ہسبینڈ جو ہے وہ اپنا مہر کو اور اپنی بیوی کے مہر کو انکریز کر دے. ٹھیک ہے, یہ میں نے بتایا آپ کو. پھر لاسٹ میں اللہ کہتے ہیں, آیا اینڈ کرتے ہیں, ان اللہ کان علیما حکیما, جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے. اللہ کی نالج جو ہے, اللہ کی پوری کمپلیٹ نالج ہے, اور اللہ اپنے نالج سے یہ ہم کو آپ کو یہ اجازت دے رہے ہیں. یہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا, حرام کیا کسی سے شادی کرنا, حلال رکھا کسی سے شادی کرنا, مہر کا چکر کیا نہیں کرنا کیا نہیں کرنا, یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نالج, وہ علیم ہے اور وہ حکیم ہے. His knowledge, His wisdom, and He has ordained these provisions. تو ہمیں یہ ریلائز کرنا ہے کہ یہ ہماری زندگی کو کس طرح افیکٹ کریں گے ہمیں نہیں معلوم, لیکن چونکہ اللہ کی انفینٹ نالج ہے, ایبسولوٹ وزڈم ہے, اس سے جو اللہ تعالیٰ نے لاز بنائے وہ ہمارے لیے بیسٹ ہے. ٹائم ہو گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آگے کنٹینیو کریں گے. میں نے آپ سے پرومس کیا تھا کہ میں 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں لوں گی, ٹھیک ہے نا. تو الحمدللہ ہم نے ختم کر لیا, ابھی 2 منٹ باقی ہیں, 2-2.5 منٹ. کوئی کویسچن ہے تو ابھی پوچھ لیں, ورنہ آپ سب کو اگین رمضان مبارک. جو لوگ شروع میں نہیں آئے تھے سب کو رمضان مبارک, اور سب کو تراویح مبارک. ایک تراویح بھی ہو گئی, ایک روزہ بھی اب ختم ہونے والا ہے. سب ایک دوسرے کو معاف کر دیں اور ایک دوسرے کے لیے دعا کریں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ٹیوزڈے کو انشاءاللہ سیم ٹائم پہ. کوئی کویسچن پلیز؟ نو کویسچن. زینت آپ کی مائک کھلی ہوئی ہے. اوہ سوری, کچھ بولنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں کچھ بھی نہیں. اچھا, روزے اچھے گزر رہے ہیں سب کے؟ سب لوگ روزے کیا الحمدللہ, آج تو پہلا روزہ ہے. وہی کہہ رہی ہوں, اچھا گزر رہا ہے. آج کا تو اچھا گزر گیا ہوگا نا اب تک. نہیں, ویدر بھی اچھا ہے تو انشاءاللہ اچھا ہی گزرے گا انشاءاللہ. خبر دے دیتا ہے. دیکھیں گھنٹے اچھے گزر رہے ہیں. جو اسپرچل, جو اللہ تعالیٰ جو طاقت دیتا ہے نا, وہ کسی چیز سے کمپیئر نہیں کر سکتا. مطلب آپ ویسے ہی پورا دن بھوکے رہ کر دیکھیں, تھوڑی دیر بعد دل چاہتا ہے یہ بھی کھاؤ وہ بھی کھاؤ, یہ بھی پیو, پیاس لگ رہی ہے بھوک لگ رہی ہے, روزے میں نہیں ہوتا. الحمدللہ. الحمدللہ. چلیں, آل دا بیسٹ. دعا میں یاد رکھیں. انشاءاللہ سی یو نیکسٹ ٹیوزڈے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. رمضان مبارک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب کو بہت بہت رمضان مبارک. چلیں میں اینڈ کر رہی ہوں.